تو جو قبر کے اندر موجود ہے اس کا بھلے باپ ہو کہ دادا ہو نیک پرہیزگار ہوتا ہے، اور اگر وہ اچھے اعمال کرتے ہیں اس کے بیٹے یا پوتے تو خوش ہوتا ہے. حدیث پاک ہے اس کو خوشی آتی ہے، استبشروا بہ، اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے. وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر وہ الٹا کام کرتا ہے کہ اس کے اعمال اور اچھے نہیں ہوتے، برے ہوتے ہیں، تو اسے دکھ پہنچتا ہے. اس کے اعمال اگر الٹے ہوتے ہیں، برے کام کرتا ہے، اسے دکھ پہنچتا ہے. اور وہ جو روحیں، حدیث پاک کے لفظ ہے، قبروں کے اندر جو موجود ہوتی ہے اور نیک ہوتی ہے، وہ دعائیں کرتی ہے کہ مولا، عربی کا الفاظ تو میں بھول چکا ہوں، ترجمہ سناتا ہوں کہ مولا یہ جو ہمارا بیٹا پوتا خاندان والا جو بھی ہے، مولا اس کو تو بغیر ہدایت کے اس دنیا سے مت مارنا. لا تمت حتی تهدی کما ہدیتنا، الفاظ ذہن سے نکل جاتے ہیں. تو مولا اس کو موت مت دینا، اس کو ہدایت دے کے دے، اس دنیا سے بھیجنا جس طرح سے ہم کو ہدایت دے کے تم دنیا سے بھیجا. کما ہدیتنا، جس طرح تو نے ہم کو صحیح راستے پر لا کر اس دنیا سے بھیجنا. اب ایصال ثواب کے تعلق سے جو کہتے ہیں کہ پہنچتا نہیں، یہاں تو دیکھو جو مردہ نیک پرہیزگار ہے قبر کے اندر موجود ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ وہ بھی اپنے آل و اولاد، بیٹے پوتے خاندان والوں کے لیے دعائیں کرتا ہے اور اس کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں. ایصال ثواب ہمیشہ کرتے رہو. اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ 30 ہو، 10واں ہو یا 40واں ہو. ہر لمحہ، ہر بڑی بڑی راتیں، سوموار کی رات، جمعے کی رات، اس میں جتنی بھی ارواحیں ہوتی ہیں، روحیں جنہیں کہتے ہیں، وہ گھر والوں کی قبروں، گھر والوں کے گھروں کے پاس آتی ہے اور راؤنڈ لگاتی ہے، چکر، اور وہ طلب کرتی ہے، دل کے اندر ایک خواہش کر کے آتی ہے کہ جو ہمارے بیٹا ہے، پوتا ہے، رشتہ دار والے ہیں، اگر ہم کو کچھ نہ کچھ پڑھ کے بخشے. ہماری زیادہ تر غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم 10واں، 40واں، 86 12 بس اس کو ایک مقید کر لیتے ہیں، قید لگا دیتے ہیں. ارے مرحوم کو تو ثواب کی ضرورت ہر لمحہ پڑتی ہے. اس کے قبر کے اندر کیا حال ہوگا، کتنے اعمال کو اسے ضرورت ہوگی، کتنے اعمال کی ضرورت ہوگی، اس کا کیا حال ہوگا. جس طرح سے مسافر کا انتظار کیسے لوگ کرتے، اسی طرح سے مرحوم جو ہوتا ہے، جو قبر کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ نیک اعمال کے ایصال ثواب کا انتظار کر کے بیٹھا رہتا ہے. ہر لمحہ لمحہ. اور جب بڑی بڑی راتیں، جمعے کی رات، اس کے اندر یہ روحیں آتی ہے، اور ہم اگر اس کو پڑھ کے بخشتے ہیں یا اس کے نام پہ جو بھی 50-25 کا دیتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر نہیں دیتے تو روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ مرحوم، ان کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ ایسی بد دعا دے کے جاتی ہیں کہ مولا اس نے ہماری امیدوں کو پورا نہیں کیا، ہماری امیدوں کو توڑا ہے، مولا تو ان کی امیدوں کو توڑنا، ان کی امیدوں کو توڑنا. ان کو مولا ایسی ایسی بد دعائیں کے الفاظ نکال کے جاتی ہے. مطلب اگر اس دنیا کے اندر ہمارا باپ، دادا، رشتہ دار کوئی بھی ہو، اس کی جیسے ہم نے خدمت کی، اب اس کو کھانے پینے کی ضرورت تو ہے نہیں، اس کو جو ضرورت ہے ایسے کام کرو، ایسے اعمال اختیار کرو. وہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر کوئی چلا جاتا ہے اور اگر اس کا اولاد چھوڑ کے جائے، ولد صالح یدعو لہ، اگر نیک بچہ ہو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے تو بھی اس کی باپ یا باپ دادا کو کام آتی ہے. تو روایتوں کے اندر ہے کہ بچوں کو نیک بناؤ، اپنے بچوں کو بھلے دنیا کا علم پڑھاؤ، اگر دین کا علم پڑھاؤ گے تو جو مرحوم جو قبر کے اندر ہے اسے فائدہ حاصل ہوگا. کتنا بھی اگر کالج کر لے گا، کتنا بھی اگر پروفیسر بن جائے گا، تو جو اس کا بیٹا ہے یا اس کا باپ ہے یا اس کا دادا ہے، اسے فائدہ کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. زندگی نے ہم سب کو موقع دیا ہے،
اس حدیث پاک کا دوسرا جز ہے کہ صدقۃ جاریہ یا علم ينتفع به، ایسا صدقہ کر کے جائے جو ہمیشہ جاری و ساری رہے. علم ينتفع به، یہ الفاظ ایک حدیث پاک کے جو نوٹ کرنے جیسے ہیں. یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے نہیں فرمایا کہ علم دین، پوائنٹ والی بات ہے. زیادہ تر علماء کرام اس حدیث کا جو خلاصہ ہے صحیح نہیں کرتے. ایسا نہیں فرمایا کہ علم ينتفع، جو اس دنیا سے جائے، جانے سے پہلے اپنی جو زندگی ہوگی تو اس کے اندر علم دین. زیادہ تر علماء کیا کہتے ہیں کہ دین کا علم پڑھا کے جائے. بھائی کوئی ایسا ہے جس نے دین کا علم پڑھا ہی نہیں. دین کا علم جیسے مولانا صاحب ہے، اگر یہ عالم دین ہے تو بچوں کو علم دین سکھائے گے، اپنے بچوں کو، گاؤں والوں کو. اس طرح سے میرے والد صاحب نے دین کا علم سکھایا مجھے، مریدوں کو. اب دنیا سے چلے گئے، جب تک میں اور جن کو دین کا علم سکھایا، دین کی باتیں سکھائی، جب تک وہ عمل کرتے رہے گی ان کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. بے شک حق. مگر بات یہ پوائنٹ والی ہے کہ اگر جو جاہل ہو، جس کے پاس دین کا علم نہ ہو، تو وہ کیا کرے. یا حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قید نہیں لگائی ہے کہ علم دین. حدیث ہر جگہ، مسلم شریف کے اندر، بخاری کے اندر، سب دیکھ لے وہ آپ جا کے. علم دین نہیں فرمایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم ينتفع به، ایسی جانکاری، علم بولتے جانکاری کو، ایسے اگر جانکاری مسلمان اپنی زندگی میں چھوڑ کر جائے جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں، ينتفع مطلب فائدہ حاصل کریں، به جب تک فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اسے قبر کے اندر ثواب ملتا رہے گا. اب آج تمہارے پاس راستے کھلے ہوئے ہیں. اگر دین کا علم نہیں ہے تو دنیا کے ٹیچر ہو، اسکول جانتے ہو، تو مومن مسلمان جو بچے اگر پڑھنے کے لیے آتے ہو، اسی نیت سے اگر یہ بچہ ہے، اگر دنیا کا علم سیکھ جائے گا، دنیا کا لکھنا پڑھنا جان جائے گا، تاکہ اپنے جو معاملات ہیں وہ حل کرنے میں اسے آسانی ہوگی. کہیں ڈاکٹر کے پاس جانا، کچھ آج کا لکھاوٹ میں ضرور، تو مسلمان کو ایک میں فائدہ پہنچاؤں گا، اس لیے کہ اسے جو فائدہ حاصل ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا خوش ہو جائے. اگر اسکول کا ٹیچر بھی، کیونکہ حدیث پاک کے اندر دین کے علم کی شرط ہی نہیں ہے، علم صرف مطلقاً آقا نے فرما دیا. اگر ٹیچر ہوگا، دنیا کا علم نہیں سکھایا، جب تک وہ حاصل کرتا رہے گا، جب تک وہ اس کے اوپر عمل کرتا رہے گا، اس کے اوپر 10 آدمی، پھر 15، 20، اس طرح سے اگر جب تک اس کے پیچھے عمل کرتے رہیں گے، اس مردے کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. یہ حدیث کے لفظ ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو بہت سارا علم ہے، جانکاری ہے. جیسا اگر کوئی نعت خوان ہے، اسی نے کسی کو نعت سکھا دی، اسی نے کسی اور کو سکھایا، کسی اور کو سکھایا. کوئی نہیں تو علم تو بہت سارا علم ہوتا ہے. جیسے کوئی درزی کام میں جانتا ہے، کوئی سوتھار کام جانتا ہے، کوئی نمک کی فیکٹری میں، بہت سارے کام کاج ہیں. یہ ہر علم کے اندر آ گیا. حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قید ہی لگائی کہ جو چلا جائے قبر کے اندر ایسی جانکاری چھوڑ کے جائے جو پیچھے والے فائدہ اٹھائے. حدیث کے الفاظ اتنی ہے کہ علم ينتفع به، کوئی بھی جانکاری جو مسلمان فائدہ حاصل کرے، جب تک فائدہ حاصل ہوتا رہے گا اسے قبر میں ثواب ملتا رہے گا. کوئی بھی چیز، درجی کام ہے، سوتھار کام ہے، ماچھی مار جو جالی بناتے ہیں آج کل تیار ہوتی ہے، مثال کے طور پہ جالی بناتے ہیں. ایک مسلمان جو اس کے پاس کام کرتا ہے، اسے جالی بنانا سکھا دیا تاکہ یہ آگے جا کے اپنا روزگار حاصل کرے. اسے جب تک اس کی 10 نسلوں تک روزگار حاصل کریں گے تمہیں ثواب ملتا رہے گا. سمجھ رہے ہو؟ آج وقت ہے اپنے لیے کام کرو. حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا کر کے جاؤ، مطلب یہ کہ مرنے کے بعد جب اس دنیا سے چلے جاؤ تو تمہارا میٹر بند نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں میٹر.
لائٹ کا میٹر کا کنیکشن نہیں کٹنا چاہیے کہ بھائی یہ تو اب دنیا سے چلا گیا، پھر وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے کے آتے ہیں تو کنیکشن کاٹ کے چلے جاتے ہیں۔ قبر کے اندر جاؤ پھر بھی ایسا کام کر کے جاؤ کہ لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا رہے، جب تک فائدہ حاصل ہوتا رہے گا تمہیں ثواب دارین ملتا رہے گا۔ دین کا علم سکھا دیا، درجی کام، سوتھار کام، موٹر سائیکل ریپیئرنگ۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر کسب تو ہے۔ ارے دین کا علم نہ ہو تو دنیا کا علم ہے۔ اگر زندگی میں آپ نے کچھ نہ کچھ اگر کسی کو نصیحت کر دی، یہ بھی ایک علم ہے، سمجھ رہے ہو نا آپ نے؟ حدیث پاک کے اندر لفظ علم ہے، صرف آقا نے قید تو لگائی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف اچھے اخلاق ہے، آپ صحیح راستے پر چلتے ہو، اور اگر کوئی بچہ ہے، کوئی بچی ہے، کوئی بھی ایسے چھوٹا بچہ، اگر خود کا بچہ کیوں نہ ہو، دوسرا اگر کوئی ہے، اگر کوئی گالی بک رہا ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے، بری بری باتیں کرتا ہے، کوئی بیڑی تمباکو شراب کوئی نہ کوئی ایسے برا کام کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اور صرف آپ نے اسے نصیحت کی ایک بار دو بار کہ بیٹا آج کل یہ تو علم ہے آپ کے پاس، کہو کہ بابا ہم مولوی بھی نہیں ہے، ہم ٹیچر بھی نہیں ہے، ہمارے پاس ہنر کسب بھی نہیں ہے، نہیں درجی کام جانتے، کچھ نہیں جانتے، مگر اتنا تو علم ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہ کچھ اخلاق تو ہے، کچھ عادتیں تو ہے۔ اگر چھوٹا بچہ یا بچی ہو، میری ماں بہنیں ہو یا میرا بھائی ہو، اس کے پاس اگر ایسے اخلاق ہے، کوئی بچہ غلط راستے پہ جا رہے ہو، اس کو ایک بار دو بار چار بار آپ اس نیت سے اس کو نصیحت کی تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائے۔ بیڑی ہے، تمباکو ہے، بد اخلاق ہے، کسی کو گالی دینا، اگر یہ چھوڑ دے تو مولا اگر ایک نیک بن گیا اس کی 10 نیک بن جائے، 10 نسلیں نیک بن جائے گی، جب تک وہ صحیح راستے پر چلے گا قبر میں تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے راستے کھلے ہوئے ہمارے لیے، مگر افسوس ہم کوئی راستہ اپناتے نہیں ہیں، پھر جب قبر میں چلے جاتے ہیں پھر ہمیں کوئی موقع نہیں ملتا۔ جو چلا گیا اس کی محفل کے اندر آئے ہو تو کچھ نہ کچھ سیکھ کر جاؤ۔ یہ محفلیں جو ہے اس کا جو انعقاد کیا جاتا ہے، مطلب یہ رکھی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ یہاں سے ناصح الفاظ لے کر جاؤ، نصیحتیں حاصل کر کے جاؤ کہ جو چلا گیا ہمیں بھی جانا ہے، ہمیشہ رہنا ہے۔ آج ان کا 40واں ہوا، کل ہمارا ہو جائے گا۔ اور معافی ہے جو لاسٹ میں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک دنیا سے جانا ہے، کوئی رہا ہے، ایک چیز کے اوپر اتفاق ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں، کوئی بھی دھرم، سب میں کوئی نہ کوئی بحث ہوتی ہے، سب میں تکرار ہوتی ہے۔ جب اگر خدا کی بات کرے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ، ہندو کہتے ہیں کہ شنکر، کوئی الگ الگ، سب میں تضاد ہے، سب میں لڑائیاں ہیں۔ اتفاق کے ساتھ سب ایک ساتھ جڑ کے ایک بات نہیں کرتے، ہاں کوئی نہ کوئی الگ الگ فرقے بازی بنا کے بیٹھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ، کوئی کہتا ہے ایک، ہر چیز میں اختلاف ہے، مگر ایک چیز پوری دنیا اتفاق کے ساتھ کہتی ہے کہ ہاں موت کے بارے میں کسی سے پوچھو، ہر دھرم والے سے پوچھو، وہ ہر ایک کہے گا کہ موت یہ تو آنی ہے۔ خدا کو ماننے والا ہو یا نہ ہو، ہندو دھرم کا، عیسائی دھرم کا، ہر ایک دھرم کا اگر کسی سے پوچھ لو سب کہیں گے کہ موت، ہاں یہ تو 100%۔ جب اتنی سیورٹی کے ساتھ پوری دنیا اتفاق کے ساتھ کہتی ہے کہ یہ تو آنی ہے، جب یہ موت تو آنی ہے تو اس کے لیے ہم اگر تیاری نہ کریں، اس کے لیے ہم تیاری نہ کریں تو ہمارے سے بڑا جاہل اور ہمارے سے زیادہ بے علم اور ہمارے سے زیادہ بالکل برا انسان کون ہوگا جو تیاری نہ کرے قبر کی۔ ارے صحابہ کرام، ان کے نقش قدم پر چلو، ہر ٹائم عبادتیں، ریاضتیں، عاجزی، ان کی ساری ہر ٹائم موت کو یاد کرتے تھے، ہر لمحہ۔ حضرت ابو بکر جیسے رو رو کے ان کی آنکھوں کے اوپر نشان پڑ جاتے، حضرت عمر فاروق رو رو کے ان کی آنکھوں کے اوپر اور نیچے یہ گال ان کے گالوں کے اوپر نشان پڑ جاتے، ہر ٹائم موت کو یاد کرتے کہ قیامت میں جائیں گے، قبر کے اندر جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق جب قبر کو دیکھتے، قبرستان کو دیکھتے تو اتنا روتے۔ لوگ پوچھتے کہ قبرستان کو آپ دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہو؟ کہتے کہ پہلی منزل یہ ہے
یہاں کا اگر فیل ہو گئے تو آگے کیا ہوگا؟ مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ ہر ایک کو مرنا ہے. کون کہہ سکتا ہے؟ خضر علیہ السلام بھی ہے نا، وہ بھی دنیا سے جائے گا، ایسے نہیں ہمیشہ رہے گا. جب خوشبودار ہوا آئے گی تمام مسلمان اس دنیا سے چلے جائے گا، تو خضر علیہ السلام بھی چلے جائے گا. جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو قیامت سے پہلے خوشبودار ہوا آئے گی، تمام مسلمان ختم ہو جائیں گے. پھر قیامت تو کافروں کے لیے، اس ٹائم خضر علیہ السلام بھی چلے جائیں گے. اتنے ہزاروں سال سے جو آب حیات پی کر زندہ ہے وہ بھی چلے جائیں گے. بنی اسرائیل کی جو 400 سال، 1000 سال، 900 سال جن کی عمریں تھی وہ بھی چلے گئے. موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے. جب موت آنی ہے، اس قبر میں جانا ہے، اس کے لیے ہم تیاری کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمیں 10-12 گھنٹے 15 گھنٹے تک ہم لگاتے ہیں کس کے لیے؟ اس دنیا میں رہنے کے لیے. وہاں دھندا کرتے، حرام کی تمیز نہیں، حلال کی تمیز نہیں، ہر چیز کے لیے وہاں سے پیسہ، حل من مزید، اور زیادہ پیسہ ہے، اور زیادہ پیسہ ہے. حرام حلال کی تمیز نہیں. حدیث پاک ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ دولت کی طلب کرتا ہے اور حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا، اس کے تعلق میں آقا نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ طلاب کلاب، فرمایا کہ دولت کے تعلق سے فرمایا، اب الفاظ بھول جاتا ہوں زیادہ تر، کہ دولت جو ہے اس کو حاصل کرنے والے، دولت کو حاصل کرنے والے بیان کیا گیا ہے کہ وہ کتے کی مثال، وہ طلاب و کلاب، اور کتے کی مثال نہیں ہے، جو مردہ جو ہوتا ہے جانور، اس کو جو کھاتا ہے مردار انسان، اس طرح سے دولت کو کہا گیا کہ وہ مردے کو کھاتی ہے، مردار کہا گیا ہے دولت کو. ضرورت کے حساب سے ضرورت سے زیادہ اگر حاصل کی جائے اور اس میں حرام کی تمیز نہ کی جائے، حلال اگر کتنا بھی کماؤ، حلال دولت کتنی بھی ہو، مگر آج ہمیں بلڈنگیں، مکانیں، گاڑیاں، اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتے. پورا 10-12 گھنٹے نکال دیتے ہیں وہاں سے حرام کا، یہاں تھوڑا گھسائی، وہاں تھوڑا گھسائی. ارے 1 روپیہ ہوتا ہے قیامت کا منظر. بھلے 11ویں شریف کرتے ہو، چھٹی کرتے ہو، یہ پیر بھلے کتنے بھی پیر ہو سب کے مانتے ہو، مگر وہاں تو اتنا پرابلم ہو جائے گا، اتنا پرابلم ہو جائے گا کہ اگر برے اعمال ہوں گے. ایک بزرگ نے کہا تھا کہ سونا ہوتا ہے، سونا اگر تم لے کے جاؤ سونار کے پاس، بھائی میرے باپ دادا کا سونا ہے، مجھے پوچھتے نہیں سونا ملا ہے، سونے کا ایک بسکٹ یا کچھ ملا ہے، تو وہ کہے گا میں چیک کروں گا، آگ میں ڈالوں گا، آگ میں ڈال کر میں چیک کروں گا کتنا سونا پیور ہے، اس کے اندر ملاوٹ ہے، میں پگھلا کے اس کے اندر ملاوٹ نکال دوں گا، پیتل نکالوں گا اور پیور سونا رکھوں گا. اب آپ کے اوپر ہے کتنا سونا آپ اکٹھا کرتے ہو، کتنا پیتل اکٹھا کرتے ہو، مطلب برے اعمال کتنے اکٹھا کرتے ہو. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جہنم کی بھٹی کے اندر پگھلائے گا، اور جو سونا ہوگا، نیکی، عبادت، ریاضت، تمہاری تقوی، تمہارا ایمان، ادب، عشق، اس کو الگ چھاٹا جائے گا، اور تمہارے برے اعمال جو ہوگی پیتل کی شکل کے اندر اسے پگھلا کر باہر تو نکالا جائے گا. جتنی بھی برے اعمال ہوں گے پیتل کی شکل کے اندر ہے. جب دنیا کا سونار ہوتا ہے یہ بھی ملاوٹ قبول نہیں کرتا، تو اللہ جل شانہ وہ بھی کس طرح سے ملاوٹ قبول کرے گا. اب آپ کے ہاتھ کے اندر ہے. دنیا میں تمہیں ایک مسافر کی مثال ہے، مسلمان جو آتا ہے ایک مسافر کی مثال ہے، صرف آئے اپنی ضرورت کا سامان استعمال کرے. مسافر جو جاتا ہے کتنا ہوتا ہے، ایک بیگ ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ کپڑے ہوتے ہیں، کچھ کھانے کا سامان ہوتا ہے. ہم نے تو پوری ایسی بلڈنگیں بنا کے رکھی، مکان، گاڑیاں، حرام کی دولت، اس کی تمیز نہیں. حلال کماؤ، اگر حرام آئے گا ہر ایک کا سوال کیا جائے گا. 1 روپیہ، ارے جو زیادہ کما لے تو ان کی حالت کیا ہوگی. 1 روپیہ حرام کا اگر کسی کے پیٹ کے اندر چلا گیا 700 نمازیں مقبول دینی پڑے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. 700 نمازیں جو قبول ہو اللہ کی بارگاہ میں. مجھے لگتا ہے کہ ہماری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی، سب دکھاوے کے لیے ہوتی. اللہ خیر. اخلاص والی کون سی عبادت ہے، کون سی ریاضت ہے؟ ہر کوئی عبادت، ارے 700 پوری زندگی کی عبادت ہوئی کی نہیں، 1 روپیہ کھا گئے. آج کل تو کروڑوں گھس جاتے ہیں، لاکھوں گھس جاتے ہیں، ہزاروں گھس جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. ہمارے یہاں گجرات کے اندر ایک کچھ کے اندر مندرا تعلقے میں ایک آدمی ہے،
یہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. غریب جو ہوتے ہیں ان کے پیسے کھاتے ہیں, پیسے والا آدمی اس کا پیسہ کھاتا, اس کا پیسہ کھاتا. پھر اس کو کچھ پرابلم ہو گئی, اس جیل کے اندر گیا, واپس آ گیا تو سوچا کہ استغفر اللہ. جیسے اور جو ہوتے ہیں صنم بت خانے ہوتے اور جو ہوتے ہیں دنیا کے اور بت وغیرہ جو ہوتے ہیں کافروں کو, کیا کہ صبح شام گھنٹی بجاتے ہیں, خوش کر دیتے ہیں استغفر اللہ. تو وہ جب لوٹ کر واپس آیا تو اس نے داڑھی رکھ دی اور نماز شروع کر دی. وہ جیل سے واپس آیا تو کیا کیا, داڑھی رکھ دی اور نماز شروع کر دی. اس نے سوچا بس اللہ کو خوش کر دوں, اور جو بھی اس کی کرتوت تھے کالے وہی سیم ٹو سیم چالو. اللہ تعالیٰ کو عبادت کی نہیں پڑی ہے. جو آپ کے اوپر نماز فرض کی گئی ہے اس لیے ہے کہ جو آپ کے گناہ پورے دن ہوتے ہیں اس کی صفائی ہو جائے, قلب کی صفائی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو عبادت کی نہیں پڑی ہے. کروڑوں خربوں اس سے اوپر ٹربو فرشتے ہیں, ہر لمحہ لمحہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کوئی سبحان ربی العظیم, کوئی سبحان ربی الاعلیٰ, کوئی عطیات کے اندر ہے بغیر وضو کے. وضو کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ تو نور ہے. ہر صرف 5 ٹائم پڑھیں گے, وہ تو ہر ٹائم عبادت. کتنے فرشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے اندر صبح سے لے کر شام تک 1,40,000 1,40,000 فرشتے زیارت کرنے کے لیے آتے. آج 1500 سال ہوئے, حساب تو کرو. جو ایک بار فرشتہ آتا ہے ریپیٹ میں اس کا ٹک نہیں آتا. صرف یہ حساب لگاؤ قیامت تک, جب تک روزے اطہر موجود ہے تب تک فرشتے آتے رہیں گے. روز 1,40,000, حساب تو لگاؤ 1500 سال ہو گئے. اور ایک بار جو فرشتہ آئے دوبارہ آتا نہیں. فرشتے کتنے ہیں, خربوں ڈربوں, اس سے اوپر ہے. وہ ہر ٹائم ہر لمحہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو پھر مولا ہمارے اوپر نہ نماز کیوں فرض کہ بندے مجھے کچھ ضرورت نہیں ہے. اگر پوری دنیا اللہ کے ولی بن جائے, پوری دنیا اگر نیک بن جائے, پوری دنیا اگر نیک بن جائے, سب اللہ کے ولی بن جائے, رب کی جو شان ہے, اس کی جو قدرت ہے, اللہ نے جو اس مقام, اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس میں کچھ بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے. اور اگر پوری دنیا گنہگار ہو جائے پھر بھی اللہ کی شان ہے, اس کا جو رتبہ ہے اس میں کچھ کمی نہیں ہوگی. تمہاری عبادت سے کوئی اللہ تعالیٰ کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا. یہ تو تمہاری جو ہے روحانیت, تمہاری جو نفسانیت وہ خراب ہو جاتی ہے, اسے صاف کرنے کے لیے عبادت ہے. زیادہ تر تو لوگ مغالطے کے اندر ہوتے ہیں, مطلب غلطی کے اندر ہوتے ہیں. بس نمازیں پڑھ لی, میری طرح جبے پہن لیے, داڑھی رکھ لی, یہ بھی فرض ہے یاد رکھنا. اس کے مطلب نہیں ہے نماز کی توہین ہے. نماز کی خاص وعید آئی ہے. نماز کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. کسی کو دکھ دینا, کسی کو ستانا, کسی کو حیران کرنا, سب کا قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. بے شک بے شک حق. وہ حدیث پاک نہیں سنی کہ ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا, اس کے پاس نیکیاں بہت زیادہ ہوگی, بہت زیادہ نیکیاں, پہاڑ جتنے نیکیاں. وہ تو خوش ہو جائے گا. اور نیکیاں کیسی ہوگی, کچھ نہ کچھ نیک اعمال کیے ہوں گے. جی جی, خوش ہو جائے گا. آپ تو میرے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ ہے, تھوڑی دیر میں حکم ہوگا جو مانگتے ہیں وہ لے جائے. کوئی آئے گا کہ مجھے ستایا تھا, حیران کیا تھا, میرے پیسے کھائے تھے, دھیرے دھیرے سب نیکیاں ختم, پہاڑ کی اسے حکم ہوگا اس کو دوزخ میں لے جائے. نمازیں پڑھو, عبادتیں, ریاضتیں, سب کچھ کرو, ساتھ میں حقوق العباد ضائع مت کرو, مطلب بندوں کے حقوق مت ضائع کرو. یہ بھی قیامت کے دن ہر ایک چیز کا سوال جواب. پاس میں رہنے والا اگر پڑوسی کافر بھی ہوگا, کافر اگر اس کو بھی ستایا, اس کو بھی حیران کیا, اس کا بھی عوض دینا پڑے گا قیامت کے دن. یہ باتیں کیوں سنا رہا ہوں کہ جو چلا گیا بس اس کے لیے سارے ثواب کرو, اور تم سب کو جانا ہے. اور سوچتے ہو کہ 60 سال 70 سال اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, موت کا کچھ ٹھکانا نہیں ہوتا, موت بالکل اوپر کھڑی ہوتی ہے, ہمیں پتا نہیں ہے. میرے والد صاحب بالکل تندرست تھے, کچھ نہیں تھا ان کو, بس روزہ افطار کیا, اچانک جھٹکا آیا, اس طرح سے 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ چلے گئے دنیا سے. میں نے سوچ رکھا تھا آگے بس ان کے پاس اور علم کی باتیں سیکھوں گا, میں لکھوں گا, اور تعویذات وغیرہ اس کتابوں میں لکھے, مگر برکت والی چیزیں لکھوں گا. اور قرآن مجید کی جو آیات تفسیریں کرتے تھے, سوچو کہ لکھ لوں گا. وقت ملا
وقت ملتا ہی نہیں. اگر سوچو گے تو ایکسیڈنٹ میں چلے جاتے ہیں. کہ کورونا آیا چھوٹے چھوٹے بچے چلے جاتے ہیں. موت بالکل قریب ہے, ہر ایک کو موت آنی ہے, اور اس کی فکس تاریخ کسی کو پتا نہیں ہے. ارے جب تاریخ پتا نہیں ہے, پتا نہیں کہ 60 سال رہو گے 70 سال رہو گے, تو آج وقت ہے, آج کا ابھی وقت ہے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لو. جو بندہ توبہ کرتا ہے سچے دل سے, اگر 70 بار گناہ ہو جائے گے اور 70 بار توبہ کرے گا, مولا اسے معاف عطا فرما دے گا. اور بندہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے توبہ کرتے ہوئے, اور اس کا ایک آنسو بہے گا, ایک آنسو سے اس کے پلک کا بار بھیگ جائے گا, اور قیامت کے دن وہ گنہگار ہوگا, بدکار ہوگا, فرشتے گھسیٹ کر اسے جہنم میں لے جائیں گے. وہ بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ مولا اس نے سچی توبہ کی تھی, اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو بہا تھا, اور میں بھیگ گیا تھا مولا, میں بھی گیا, میں اس کی گواہی دیتا ہوں. گنہگار ہوگا, بدکار ہوگا, اور جب وہ گواہی دے گا, مولا کہے گا کہ تو اس کو لے جا جنت کے اندر. کب افسوس, زیادہ تر تو مجھے کسی کو تنقید نہیں کرنی, ہمارے وہاں تو پھر تیجے کی مجلس 40 منٹ ہوتی ہو تو بیچ میں آ کے کہتے بابا جلدی پورا کرو تو کھاؤ کھیلو. کیا کھاوے کی آتے ہو, یہ چاول کی آتے ہو, جو چلا گیا اس کے لیے بزرگان دین جب قبرستان میں جاتے, تیجے کے اندر 40 کے اندر جاتے, تو اتنے بالکل عبرتناک واقعہ سننے کے بعد ان کے دل کب کپا اٹھتے, روتے اور یاد کرتے اس منظر کو کہ جس کو ہم چھوڑ کے آئے ہم کو وہی جانا ہے, جس کو قبر کے اندر چھوڑ کر آئے ہمیں بھی اسی راستے پر جانا ہے. حضرت ابو بکر جیسے, ماں عائشہ صدیقہ سلام علیہا جیسے, وہ بھی ہر ٹائم ڈرتے تھے کاش کہ ہم پتے ہوتے, اس درخت کے پتے ہوتے, گر جاتے ہماری جان چھوٹ جاتی. صحابہ کرام کہتے کہ ہم اگر دمبے ہوتے تو ہم کو ذبح کر کے کھا جاتے. جو اتنے نیک, اتنے پرہیزگار, جن کی پاؤں کے نیچے جنت ہے, 100% ان کو جنت ملے گی, وہ بھی ڈرتے تھے. رابعہ بصریہ جیسے, وہ بھی ہر ٹائم لمحہ روتے رہتے کہ مولا مجھے معاف کر دینا. ایک بار امام حسن بصری آئے اور کہا کہ رابعہ تم بہت نیک ہو, پرہیزگار ہو, تمہاری ہائٹ کم ہے, چہرہ تمہارا کالا ہے, تمہارا چہرہ کالا ہے, مگر اس لیے نہیں, اس لیے کہ تم اعلیٰ مقام پر ہو, ولایت کے اونچے مقام پر, تم سے کچھ نصیحتیں حاصل, مجھ سے شادی کر لو. حسن شادی تو کر لو, مگر مجھے 2-3 باتوں کا جواب دو. ایک یہ کہ آخری وقت میں مجھے کلمہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. سوچو ان کو ڈر کتنا. آج تو ہم صرف نیاز کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا بس ذکر و اذکار کر لیں تو گارنٹی کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ بس ایمان کے موت جائیں گے. اللہ کی دست قدرت کے اندر ہے, ہمیشہ ڈرتے رہو اس کی ذات کے اوپر, اور ہمیشہ ڈرتے رہو, عبادتیں کرتے رہو, اور بے ادبی سے بچو, اور رب کی ذات سے کہ مولا ہمیں ایمان کی موت مارنا. آج ہم نمازیں عبادتیں کچھ کرتے نہیں ہیں, اور کون سی دعا مانگتے ہیں کہ مولا ایمان کی موت مار. ایک لفظ بھی نہیں آتا کہنے کا, ٹھیک ہے مولانا مانگتا ہے اس کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, بے خوف ہو کے بیٹھے ہوئے کہ حسن میں شادی تو کر لوں. امام حسن بصری سے کہا کہ شادی تو کر لوں, مگر آخری وقت مجھے کلمہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. امام حسن بصری نے کہا کہ رابعہ یہ تو مجھے خود کو پتا نہیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. جی 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 جی. دوسرا جواب دو, پل صراط سے میں نکل جاؤں گی یا نیچے گر جاؤں گی. اللہ اکبر, اللہ. امام حسن بصری نے کہا کہ مجھے خود کا ہی پتا نہیں. کتنے ڈرتے تھے اللہ کے ولی, اتنا مقام ان کو, پوری رات عبادت اور ریاضتیں کرتے, 1000 رکعتیں نمازیں پڑھتے, اور جب کعبے کا طواف کرنے جاتے تو کعبہ خود ان کے استقبال کے لیے آتا. کعبہ جس کے استقبال کے لیے سامنے سے آئے, وہ بھی ڈرتے تھے کہ مولا کیا کرے, اگر جلال کے اندر آ گیا تو ہمارا حال کیا ہوگا. تو بے خوف گھومتے, کسی کا تیجے کا کھاوا کھا کے آتے, 40 کا کھاتے, بس پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں, دلوں کے اندر خوف خدا نکل چکا ہے. ارے آج پیدا کر لو, آج اپنی اصلاح کر لو, پھر وقت نہیں ملے گا, موت اچانک آ جائے گی. موت ایسے اوپر کھڑی رہتی ہے. ایک بزرگ تھے اللہ کے ولی, موت کو مجھے واقعہ یاد آتا, زبردست اللہ کے ولی تھے. موت جو ہوتی ہے ولیوں کو بالکل موت ایسے لگتا ہے کہ اوپر ہی کھڑی ہے. جیسے کہ مثال دو کہ وہ بزرگ جو تھے, یہ واقعہ سنا دو پہلے,
کہ بادشاہ وزیر وزراء بہت سارے آپ کے مرید تھے. ایک بار بادشاہ آپ کی بارگاہ کے اندر آیا اور زبردست مقام آپ کو ملا ہوا تھا. دعائیں مانگتے, دعائیں قبول ہو جاتی, ایسے پتلے پتلے تھے, کھانا وغیرہ کھاتے نہیں تھے. ایسی ڈبی تھی, اس کے اندر گولیاں تھی, آپ کھاتے تھے بس. بادشاہ ایک بار آپ کی بارگاہ کے اندر آئے, بزرگ کا نام بھول گیا, جو تھوک دانی ہوتی اس میں اس بزرگ نے تھوکا. بادشاہ اتنا عاشق تھا, کتنی بار کام ہو چکا تھا, جیسے دشمن اگر حملہ کرتا تو اس کو دفع کر دیتے, دعائیں مانگ کر. اس تھوک دانی کے اندر جب اس بزرگ نے تھوکا تو وہ بادشاہ تھا, وہ چاٹ گیا. گھر پہنچا تو اس کی مردانہ طاقت اتنی بڑھ گئی, اتنی بڑھ گئی. پھر اسے شک لگا کہ بزرگ نے شادی بھی نہیں کی ہے, اس بزرگ نے شادی بھی نہیں کی ہے, جو انہوں نے تھوکا ہے اس کو میں نے چاٹا, میری حالت اتنی خراب ہو گئی. اس کو برا برا خیالات آنے لگے. دوسری بار بارگاہ کے اندر آیا تو ان کو مقام اتنا حاصل تھا کہ ہر دعائیں قبول ہوتی تھی, اور اللہ کے ڈر کے اندر بالکل پگھل 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 کر بالکل ایسے پتلے ہو گئے تھے. بادشاہ آیا دوبارہ آپ کی بارگاہ کے اندر آیا تو سیدھا آتے ہی کہا کہ بادشاہ یہ 7 دن کے بعد بس دوپہر کے اتنے وقت تیری موت ہو جائے گی. اور جو بھی بات زندگی میں کی تھی, جتنی بھی اگر باتیں کی تھی, سب باتیں رائٹ ہوئی تھی. ہمیشہ جو باتیں رائٹ ہوتی رہے اس کو اوپر یقین آ جاتا ہے. 7 دن کے بعد اس ٹرین کے اوپر, مطلب دوپہر کا بیچ میں سورج آ جائے 12 بجے, اس ٹائم گھڑی تو نہیں تھی, بیچ میں سورج آئے گا, تیری موت واقعی ہے, لوہے محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے. بادشاہ کے اسی ٹائم پسینہ چھوٹ گیا. اپنی بات جو کہنے آیا تھا وہ تو دل سے نکل گئی. کہا کہ یہ میرے پاس دوا ہے, لے جانا, تو کچھ کمزوری حاصل ہو تو دوا کھا دینا. پوری ڈبی بھری ہوئی آپ نے دے دی. بس وہ گھر جاتا, ایک گولی کھاتا, 2 گولی, یہاں تک کہ اپنی عورتیں, اپنے لونڈیاں کسی کی طرف نظر نہیں اٹھتی اس کی, کیونکہ موت کا ڈر اس کے اوپر غالب آ گیا تھا. لاش میں اپنے وزیر وزراؤں کو, بچوں کو, سب کو بلا کے نصیحت کرنے لگا کہ یہ سنبھالنا, یہ سنبھالنا. آخری جب اس کا 1-2 دن موت کا قریب آیا تو اس نے تو ڈبیاں پوری پوری 4-5 گولی کھا جاتا, کچھ اثر نہیں. وہ صرف تھوک پہلے چاٹی تھی, اتنے اثرات ہو گئے تھے. بس یہ جو ٹائم آیا تو اس کی موت نہیں آئی. پہلی بار میرے مرشد, وہ زمانے کے بڑے بزرگ کی پہلی بار بات جھوٹی نکلی. بارگاہ کے اندر گیا, آپ نے جو کہا تھا یہ بات کس طرح سے, کہ میری بات تو صحیح کی, اس لیے کہ اگر تیرے دماغ میں جو بات گھس گئی تھی, اگر زیادہ گھستی تو ایمان سے نکل جاتا ولیوں کے تعلق سے. کیونکہ ہر لمحہ, ہر ٹائم, ہر وقت ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا ہوتا ہے, اتنا ہوتا ہے, اتنا ہوتا ہے. ہمارا جسم جو آج لاغر ہو چکا ہے, بالکل پتلا ہو چکا ہے, اگر ہم اس میں سے اگر یہ دوائیں نہ کھائیں تو اسی وقت ہمیں موت ہو جائے. ہم ہر ٹائم اللہ کی ذات سے اتنا ڈرتے ہیں اور موت ہمارے بالکل قریب ہوتی ہے, اس لیے یہ دوائیں کھاتے ہیں. اور تجھے جب یہ دوا کی جو تھوک تھا, اس تھوک کو چاٹ کر تیرے دل کے اندر خیال آیا, تب میں نے تجھے ایک ولی کے تعلق سے اگر برا خیال نہ آئے اس لیے تجھے نصیحت کرتی ہوں. میں نے کہا تو نے گولیاں کھائی؟ ہاں میں نے حضرت کھائی, 2-4 کھائی. لاسٹ موت کا وقت آیا تو میں ڈبی پوری کھا گیا, مجھے کوئی طاقت بھی حاصل نہیں ہوئی, اور کسی کی طرف نظر ہوتی, ارے کسی کی طرف نظر نہیں ہوتی. بس یہی بات ہوتی ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو, ان کے اوپر موت اور اللہ کا خوف اتنا ہوتا ہے, اتنا ہوتا ہے کہ ہر چیز, ہر گناہ, بغض, عداوت, دشمنی, گناہ, غیبت, ہر چیز سے اللہ تعالیٰ انہیں پاک کر دیتا ہے. اس کے لیے صوفیاء کرام نے مثال بھی دکھی ہے, جیسے آگ ہوتی ہے, آگ, اگر آگ ہوتی ہے, ایک انسان ہوتا ہے جسے زندگی میں کسی نے آگ کو دیکھا ہی نہ ہو. مثال کے طور, ٹھیک ہے میں آپ کو چینج کرتا ہوں, بندوق کو سمجھاتا ہوں. جیسے اگر بندوق ہو, کوئی بیچارہ گاؤں کا رہنے والا ہو, اس نے بندوق کو دیکھا ہی نہ ہو, بندوق کو دیکھا ہی نہ ہو, اور گاؤں کا رہنے والا کوئی اتنا لوہے کا ٹکڑا ہوتا ہے, اس کو بندوق کہتے ہیں. اگر اس کو فائر کی جائے تو 50-100 فٹ دور آدمی مر جاتا ہے. اگر کسی سے بات کی جائے جسے زندگی میں دیکھا ہی نہ ہو, کتابوں میں تو آگ کا لکھا ہوا ہے, مگر میں آپ کو شارٹ فارم بندوق سے سمجھاتا ہوں. تو اس جاہل آدمی کو جس نے دیکھا ہی نہیں, اس کو کہیں گے, تو کہے گا ہاں ہوگی بھائی,
دور سے آدمی کو مار دے، ہو گیا یہ باتیں تو لگ رہا ہے صحیح، کتنی جھوٹے. جس نے زندگی میں دیکھا نہ ہو، اور ایک آدمی اگر دور سے دیکھ لے، دیکھو بندوق ہے، اس نے فائر کی اور وہاں سے 100 فٹ یا 200 فٹ آدمی دور مر گیا. ہاں یار دیکھا میں نے، بہت خطرناک چیز یہ تو، لوہے کا ٹکڑا ہے، اس کے اندر کیا ہے پتہ نہیں، دور سے مار دیتا ہے. اور ایک جس کو خود کو بندوق لگے 100 فٹ دور سے، تینوں کے احساس میں فرق ہوتا ہے. ایک نے سنا، ایک نے دیکھا، ایک نے احساس کیا. بس بات اتنی ہے کہ جو قیامت کے منظر اور قبر کے منظر ہے صرف ہم سنتے ہیں، اس لیے ہمیں ڈر نہیں ہے. اور جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی عین الیقین آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، ان کو خوف زیادہ ہوگا. اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ قبروں کے منظر کو دیکھتے ہیں. روایتوں میں لکھا ہے اگر عذاب جہنم، ارے جہنم کا عذاب تو الگ بات ہے، اگر قبر کا عذاب اگر مسلمان یا کوئی بھی انسان دیکھ لے، یہ روایتوں کے اندر ہے. آپ کہو کہ باپو ایسی بے شرم باتیں کرتے ہو، روایت کے اندر ہے اگر قبر کا منظر اگر کوئی بھی بندہ دیکھ لے، اور اگر میاں بیوی شادی شدہ ہو، ایک بستر پر اگر سوئے ہو، پھر بھی ان کی درمیان پوری زندگی میں تعلقات پیدا ہو، اتنا خوف پیدا ہو جائے. اگر قبر کا منظر دیکھ لے اور جو جائز رشتہ ہو اگر دونوں دیکھ لے، زندگی پر پاس میں سوتی ہوئی ان کے درمیان تعلقات پیدا ہو، اتنا خوف ہو جائے. بات تو سچی ہے، بندوق تو مارتی ہے، موت تو آئے گی، آگ جلاتی ہے، یقین کر لو. مگر ہم نے آج تک بندوق کو دیکھا ہی نہیں، قبر کو ہم نے دیکھا نہیں. عذاب جہنم کے تعلق سے سنتے ہیں کہ اتنا عذاب ہے، اتنا سخت عذاب ہے، بڑے بڑے بچھو ہیں، اونٹ ہیں، اونٹ بڑے بڑے بچھو ہیں، سانپ ہے، ایسی پیپ ہے، اگر وہ میٹھی چیزیں پوری دنیا کی اس میں ایک بوند بھی آ جائے تو پوری مٹھاس ختم ہو جائے دنیا کی. سوئی کے ناکے کے برابر آگ جہنم کی آ جائے تو پوری دنیا کو جلا کے راکھ کر دے. 70 بار رحمت کے پانی سے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو دھویا جہنم کو، تب یہ آگ بنی ہے. 70 بار جو رحمت کی آگ سے دھوئی گئی اس کی حالت یہ ہے تو وہ کتنی پاورفل ہوگی. مگر تو بات تو یہی ہے کہ ایک کان سے سننا اور دوسرے کان سے نکال دینا. کہ سنی ہوئی بات ہوتی ہے تو ڈر نہیں لگتا. جیسے بندوق کو میں نے مثال دی، جس نے زندگی میں دیکھی ہی نہیں ہو تو اگر کہیں کہ بیٹھے ہو بھیا سے ڈسی نے ٹھپکا دیا سیدھو مری رہے ہیں خطرناک ہے مارے ہوئے ان کے پن کے ٹھپکا دیا تو بولے کرے زندگی بنا گیا ٹھپکاڑی دیا رہا ہے. بات تو صحیح ہے، جو ہوگا وہ تو ہوگا، ہر ایک کا سوال جواب کیا جائے گا. حضرت عمر فاروق جیسے جن کی نیکیاں کتنی تاروں جتنی نیکیاں، ماں عائشہ صدیقہ سلام علیہا نے پوچھا کہ آقا تاروں جتنی نیکیاں کتنی میری عمر کی ہے. اس عمر کو جب قبر کے اندر گئے تو 12 سال تک سوال جواب ہوا. ہمارے پاس تو ہے کیا، نمازوں کا ٹھکانہ نہیں، عبادت کا ٹھکانہ نہیں، صرف سوچتے بس 11ویں کر دی. بے شک 11ویں والے پیر کام آئیں گے مگر گھسائی تو ہوگی. میں کہتا ہوں جتنا پیتا ہنسنے جیسی بات نہیں ہے، پیتل مکس ہوگا وہ تو نکلے گا. اب جتنا سونا لو آپ کی مرضی، جتنی ملاوٹ کرو. دیکھو یہ جو بھی پروگرام ہوتے ہیں اگر مرحوم کے لیے رکھا جائے اس کی نصیحت حاصل کر کے جاؤ، کچھ نہ کچھ عمل کر کے جاؤ. 1-2 نمازیں شروع کر دو. وہ طائف والے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جب بیعت کی ہم 3 نمازیں پڑھیں گے. تو شریعت کے مالک تھے، مجھے تو حق بھی نہیں، میں پھر بھی تمہیں کہتا ہوں کہ اگر 5 ٹائم نہ ہو سکے تو رب کی فرائض ہے، اس میں کمی بیشی میں نہیں کر سکتا، پھر بھی کہتا ہوں 1-2 ٹائم سے شروع کرو، درود شریف شروع کرو. ارے یہ 12-15 گھنٹے پورے دن نیند کا ٹھکانہ نہیں، اس کو کسی لیے نکالتے ہو؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنے آل و اولاد کے لیے، جس قبر میں جانا ہے خود کے لیے کچھ نہیں کرتے ہو. قرآن نے کہا ظلوما جہولا، انسان کے تعلق سے کہا کہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. قرآن نے فرما دیا ظلوما جہولا، بڑا ظالم اور جاہل ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اپنے آپ کو ہم بڑے سمجھتے، علم والے، دانا ہوشیار سمجھتے، اور یہ کر لیا کچھ نہیں کیا گیا. اس دنیا کے لیے کیا جو فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، جس قبر کے اندر جانا ہے وہاں منہ دکھانا ہے، اس کے لیے کیا کر رہے ہو؟
اس تاجدار کے اوپر درود شریف تو پڑھو کم سے کم، وہ تو شرم آئے گی. سبحان اللہ. قیامت کے دن کہو گے کہ آقا گنہگار تھے، بدکار تھے، بیکار تھے، عبادت کا ٹھکانہ نہیں تھا، ریاضت کا تھے، مگر رات کو سوتے سمے آپ کے اوپر 50 بار درود شریف پڑھا تھا. واہ واہ واہ. صرف 50 بار درود شریف پڑھا تھا. فرشتہ اگر گھسیٹ کر لے جائے گا تب کہو گے یا رسول اللہ، تو آقا آئیں گے چھوڑ دے میری امتی کو، ارے کیسا بھی تھا مگر مجھے رات کو یاد کرتا تھا. وہ حدیث پاک مشہور نہیں ہے؟ تو گھسیٹ کر لے جاتے تھے اس کو دوزخ کے اندر. آقا کمر باندھ اپنا باندھ کر اسے لے کر آئے، چلو میزان کی طرف گئے تو اس کی گناہ بڑھ گئے، نیکیاں کم ہو گئی. پھر اپنی جیب مبارک سے ٹکڑا نکالا، کاغذ اس میں ڈالا، نیکیاں بڑھ گئی. پوچھا کہ یہ کون ہو، آپ کون ہو؟ کہ میں تیرا نبی ہوں. اس کاغذ میں کیا ہے؟ جو مجھ پر درود پڑھتا تھا، درود ہے. اتنے مولانا اتنے پیر سب کہہ کے تھک جائیں، پھر لاسٹ میں نہ سمجھو. ہمارا تو لاسٹ میں ہوتا ہے، آپ کو پتا نہیں ہے، آپ عربی جانتے نہیں ہو، جو ہوتا ہے نا وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا، مطلب یہ کیا ہے خبر؟ اسائی جان چھوڑ لی، آئی جان آج کم جا یہاں خبر نہیں. اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ہم نے پہنچا دیا آپ کے اوپر، اب ہمارے اوپر کچھ نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ عمل کرو یا نہ کرو. وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمدللہ.